پیارے بچوں، ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک جنگل میں بہت سارے پرندے اکٹھے رہتے تھے۔ سارے بہت مل جل کر پیار سے رہتے تھے۔ ایک چڑیا کا 2 بچوں کے ساتھ گھونسلے میں گھر تھا۔ باقی سارے پرندوں کے گھر مضبوط تھے، لیکن اس چڑیا کا گھونسلہ بالکل کھلا تھا۔ وہ بڑی پریشان تھی کہ وہ کیا کرے، کیونکہ اس کے پاس کوئی مضبوط گھر نہیں تھا۔ اب اس کی مینو چڑیا دوست نے اسے کہا کہ چلو آؤ، جنگل میں تو قہر پڑا ہے، آؤ ہم ندیاں پار سے دانہ چگ کے لاتے ہیں اور وہیں سے تم آم توڑ کر اپنے بچوں کے لیے گھر بنا لینا، کیونکہ وہاں پر ایک آموں کا درخت ہے اور وہاں پر بہت سارے آم ہیں، جس سے تم بہت اچھا سا گھر بنا لو گی۔ یہ سن کر وہ تمام پرندے اس چڑیا کے ساتھ وہاں پر چلے گئے جہاں پر آموں کا بہت بڑا سا باغ تھا۔ سب پرندے تو دانہ چگ رہے تھے اور وہ چڑیا اپنے بچوں کے لیے آم توڑ رہی تھی تاکہ اچھا سا گھر بنا سکے۔ اتنے میں وہاں پر شکاری چیل آ گیا اپنے جنگل کی رکھوالی کرنے کے لیے۔ تمام پرندے اڑ گئے، لیکن وہ چڑیا اس کے ہاتھ آ گئی۔ اب تو اس نے اس چڑیا کو پکڑ لیا۔ چڑیا نے بہت کہا کہ مجھے جانے دو، میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، لیکن اس نے کہا تم میرے آم لے کر کہاں جاؤ گی، میں تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اور وہ اس کو پکڑ کر لے گیا اور اس نے وہاں پر اس کو ایک پنجرے میں بند کر دیا۔ چڑیا بہت رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کو کون سنبھالے گا، میرے بچوں کو کوئی شکاری نہ کھا جائے۔ اس نے چیل کی بہت منت کی کہ پلیز مجھے جانے دو، میرے بچے اکیلے ہیں، وہ بھوکے ہوں گے۔ تبھی وہاں سے بنٹی کبوتر گزر رہا تھا۔ چڑیا نے اسے کہا بنٹی کبوتر میری مدد کرو۔ کبوتر نے کہا اچھا رکو، میں کچھ کرتا ہوں، میں اس چیل کی منت کرتا ہوں، تم یہاں سے آزاد ہو جاؤ گی، فکر مت کرو۔ چڑیا نے کہا تمہارا بہت شکریہ بنٹی بھیا، اگر ایسا ہو جائے تو یہ چیل بڑا ظالم ہے، یہ میری ایک بات نہیں سن رہا۔ کبوتر نے چیل سے کہا کہ دیکھو اس چڑیا کو جانے دو، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بدلے میں تم میرے جوتے رکھ لو۔ لیکن چیل نے کہا میں ہرگز اس چڑیا کو نہیں جانے دوں گا، تم یہاں سے چلے جاؤ، اس کی حمایت نہ کرو ورنہ تم بھی پھنس جاؤ گے۔ یہ چڑیا بہت ہی بدتمیز ہے، اس نے میرے باغ سے آم توڑنے کی کوشش کی ہے۔ کبوتر نے چڑیا سے کہا چڑیا بہن میں کچھ نہیں کر سکا، مجھے معاف کرنا، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ چڑیا نے پھر رونا شروع کر دیا۔ اس کو کبوتر سے ایک امید بندھی تھی، لیکن چیل نے اس کی بات بھی نہ مانی۔ چڑیا نے پھر بڑی منت سماجت کی، لیکن چیل نہ مانا۔ کالی کوی وہاں سے گزر رہی تھی جو چوڑیاں بیچنے جا رہی تھی۔ چڑیا نے کہا کوی بہن میری مدد کرو، اس چیل نے مجھے پکڑ لیا ہے، میرے بچے اکیلے ہیں اور بھوکے بھی ہوں گے، ان کو کوئی شکاری نہ کھا جائے۔ چیل نے کہا اچھا میں بات کرتی ہوں۔ چڑیا نے اس چیل سے کہا کہ چیل بھیا اس کو جانے دو، بدلے میں تم میری چوڑیاں رکھ لو، بازار جا کے بیچ دینا، اچھے دام مل جائیں گے۔ لیکن چیل نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، تم یہاں سے چلی جاؤ، یہ چڑیا میرا نقصان کر رہی تھی، اس نے میرے بہت سارے پھل توڑے ہیں، میں یہاں سے اس کو نہیں جانے دوں گا۔ بیچاری کوی وہاں سے اڑ گئی۔ چڑیا تو اب بہت روئی۔ اب چیل نے چڑیا کو نیچے اتار لیا اور چڑیا رونے لگی۔ چڑیا نے کہا کہ اب مجھے جانے دو، دیکھو رات ہو گئی ہے، میرے بچے رو رہے ہوں گے اور مجھے تلاش کر رہے ہوں گے۔ لیکن چیل نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تبھی چڑیا بہت زیادہ رو رہی تھی اور اس کی آواز آسمان پہ جا رہی تھی کہ وہاں پر اس کی مدد کے لیے ایک پری آ گئی۔ اس پری نے کہا کہ پیاری چڑیا کیوں روتی ہو؟ چڑیا نے کہا کہ اس چیل نے مجھے بند کر دیا ہے، میں اپنے بچوں کے گھر بنانے کے لیے اس کے آم توڑ رہی تھی، لیکن اس نے مجھے بند کر لیا، اب میں کیا کروں، میرے بچے اکیلے ہوں گے۔ اس پری نے کہا چیل اس کو جانے دو، اس کے بچے اکیلے ہیں۔ چیل نے کہا یہ اچھا موقع ہے، ہر کوئی اس کے بدلے مجھے کچھ نہ کچھ دے رہا ہے، اب میں اس پری سے بہت کچھ مانگوں گا۔ چیل نے کہا ہرگز نہیں چھوڑوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس چڑیا نے میرا بہت نقصان کیا ہے۔ پری نے اس کو چمتکاری ڈنڈے سے ایک پھونک مار کر اس کو طوطا بنا دیا۔
اب تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے سوچا یہ میں نے کیا کر دیا۔ اس نے بہت معافیاں مانگی اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی کر لی، مجھے اب معاف کر دو۔ تب پری نے اسے دوبارہ سے چیل بنا دیا اور پھر اس چیل نے اس چڑیا کو چھوڑ دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ آم لے کر چلی جاؤ اور دوبارہ میرے کھیتوں میں مت آنا۔ تب اس پری نے کہا جاؤ چڑیا، تم آم توڑو اور اپنے بچوں کے لیے لے جاؤ تاکہ ان کے لیے گھر بنا سکو۔ تو وہ چڑیا وہاں سے شکریہ ادا کر کے اڑ گئی اور چیل نے کہا پری تم نے اچھا نہیں کیا، ایک تو اس نے میرا نقصان کیا تھا۔ پری نے کہا ہمیں مدد کرنی چاہیے، تم غلط کر رہے تھے۔ اب چڑیا نے باغ سے آم توڑے اور اپنے بچوں کے لیے لے کر اڑنے لگی۔ چڑیا بہت خوش تھی کہ وہ اپنے بچوں کے لیے گھر بنائے گی اور اس نے اپنے بچوں کے لیے بہت ہی پیارا سا آم کا گھر بنا لیا جو کہ اس کے بچوں کو بہت پسند آیا۔ یہ گھر بڑا مضبوط تھا، یہاں سے ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ہماری ایک پیاری سی کہانی آم کے گھر کی۔ آپ کو کیسی لگی؟ لائک اور سبسکرائب کر دیں۔